الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ایک ایسے شخص کا جس نے اپنے والدین کو عزت اور تکریم دی. گویا کہ حقوق العباد میں جو فہرست لوگ تھے ان لوگوں کے حقوق کو ادا کیا. اور حدیث میں اس کی بہت تاکید آئی ہے کہ انسانوں کے حقوق کو ادا کرتا رہے. اور آخر پہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ ایسے نیک بخت لوگ ہیں کہ ہم ان کے اعمال کو اور اچھے اعمال کو قبول فرما لیں گے اور ان کے جو گناہ تھے ان سے ہم تجاوز کریں گے، درگزر کریں گے. اور اللہ کا یہ کہہ دینا ہی کافی تھا. اس کو مزید بڑھانے کے لیے کہا کہ وعد الصدق، لوگوں اللہ کا یہ وعدہ ہے تمہارے ساتھ جو پورا ہونا ہے، سچا وعدہ ہے. وعدے کو پورا کرنا انسانی اخلاقیات میں بہت بڑی بات ہے. اور اپنی زبان کی لاج رکھنا کہ آدمی جو کچھ بولے سوچ سمجھ کے اور پھر اپنی گفتگو پر پہرا دے کہ میں نے یہ بات کہی تھی، اسے پورا کرنا ہے. یہ بہترین کردار ہے، وہ پرسنالٹی ہے جس پر لوگ اعتبار کر سکتے ہیں. اور دھمکی دینا اور اسے پورا نہ کرنا یہ بھی بہت نیکی اور تقویٰ کی بات ہے کہ جب آدمی اس پر قدرت رکھتا ہو، وعدہ کرے پورا کرے اور دھمکی دے اور پھر معاف کر دے. یہ دونوں انسانی کمالات میں گنی جاتی ہیں. پتا ہو کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، گھر سے نکال سکتا ہوں، مقدمہ قائم کرا سکتا ہوں، اس چیز کی سزا دلوا سکتا ہوں. دھمکی دے دے کہ آپ نے جو حرکت کی ہے اب بھگتو گے تم اس کو، اور پھر اس پہ کارروائی نہ کرے، معاف کر دے. یہ انسان کی اعلیٰ خصوصیات میں سے ہے. اس لیے بہت سے صوفیوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ نے جو جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے تو بہت سے ایسے ہوں گے جن کو معاف فرما دے گا، کیونکہ جہنم کے خوف سے وہ دنیا میں گناہ سے باز رہے اور کبھی اکا دکا ہو گیا تو کون ہے جو اس سے پاک ہو، اور اللہ اس اکا دکا سے درگزر فرمائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا آدمی ذکر کیا، بالکل اس کی اپوزٹ سائڈ، سیکنڈ پکچر. اور اللہ نے فرمایا اس کے حال پر بھی غور کرو جس کے والدین اسے کہتے ہیں کہ تم مرو گے اور اللہ کے ہاں جواب دو گے. والذی قال لوالدیہ، اور وہ اپنے دونوں ماں اور باپ سے کہتا ہے اتعظانی، آپ لوگ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں، مجھے دھمکی دیتے ہو، مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ
کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. وقد خلت القرون من قبلی, مجھ سے پہلے لاکھوں کروڑوں آدمی مرے ہیں, کوئی ایک بھی تو زندہ ہو کے دنیا میں نہیں آیا. تو تم مجھے کس بات کا کہتے ہو, یہ تو صحیح نہیں ہے. اور سخت ترین لفظ جو بولتا ہے وہ کہتا ہے اف لکما, ماں اور باپ لعنت ہو تم پہ, تم مجھے ایسی باتیں کہتے ہو. اللہ نے سخت برا منایا ہے اس کا, اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو اس جملے کی خبر ہم لیں گے. مفہوم اس کا یہی ہے. اس لیے آدمی بچے درست زبان استعمال کرنے سے اور حقوق پہچانے کہ کون کس درجے کا ہے اور اس سے کیسے بات کرنی ہے. جس زبان میں بیوی سے گفتگو ہو سکتی ہے, ماں کے لیے وہ زبان قطعاً غیر مناسب ہے. بیوی سے آدمی چلو لڑ جھگڑ لیتا ہے, کوئی بات پک کر دیتا ہے, ماں کا باپ کا مقام ہے. اللہ نے فرمایا وہ اس سے کہتے ہیں مر جاؤ گے خدا کو جواب دو گے. کہتا ہے اغفر کو تم پہ لعنت ہو, تم مجھے ڈراتے ہو, قبر سے اٹھنے کی بات کرتے ہو. لاکھوں کروڑوں گزر گئے, آج تک کون ہے جو قبر سے اٹھا ہے اور کچھ ہو گیا ہو. اسی وجہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان آیات سے بہت ڈرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ خدا کا حکم ہے. اصل بنیاد جہاں سے بگاڑ کی شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عظمت دلوں میں نہیں رہی. حاکم وقت کی عظمت ہے, تھانے دار کی ہے, اور پولیس کی, فوج کی. کسی کو کوئی کہہ دے کہ میں تمہارے گھر آؤں گا, چیف کہہ دے, تو آدمی 10 دن کے آدمیوں میں مصروف رہے کہ وہ میرے گھر آئیں گے, کھانا کھائیں گے, بیٹھیں گے. اور اللہ جو کہتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں آتا ہوں تمہاری سننے کے لیے, بندہ کہتا ہے نیند اچھی ہے, آپ کے آنے نہ آنے کی کچھ پرواہ نہیں. اللہ کی عظمت اگر دل میں ہو اور خدا کو وہم نہیں حقیقت سمجھے کہ واقعی اللہ ایک حقیقت ہے, مرنا ہے, جواب دینا ہے, تو پھر زور پانی ہو جاتا ہے, پگھل جاتا ہے انسان جب یہ خیال آتا ہے کہ اللہ نے کہا اما من خاف مقام ربہ. ہاں جو آدمی ڈرے کہ اللہ کو جواب دینا ہے, اللہ نے فرمایا ہم اسے 2 جنتیں دیں گے. جنتان, 2 جنتیں عنایت فرمائیں. سلطان تغلق جا رہے تھے اور اس اللہ کے بندے نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ پبلک کے درمیان اور میرے درمیان کوئی نہیں ہوگا. تو بڑے بڑے فوجی پیچھے چلتے تھے, اور پھر اس نے کہا کہ میری مملکت میں جس نے مجھ سے فریاد کرنی ہو سرخ لباس پہن لے تو میں خود بلا دوں گا. اگر اسے ڈر ہو نہیں آ سکتا, عدالت نہیں جا سکتا, تو سرخ لباس پہن لے. غالب نے یہ جو کہا ہے نا, بالکل جہاں سے اس کا دیوان شروع ہوتا ہے نقش فریادی ہے کس کی شوقیہ تحریر کا, کاغذی ہے, پیرن ہر پیکر تصویر کا. وہ یہی چیز ہے کہ وہ پیکر بن جائے سرخ لباس میں. تغلق بلا لیتا تھا, پوچھتا تھا کیا مسئلہ ہے, تو ایک بڑھیا پل سے گزرے کسی دریا کے, تو وہ اس نے تغلق کا دامن پکڑا, اس کا جو بھی سواری تھی اس پہ جو کپڑے بچھے ہوئے تھے, تو تغلق نے رکنے کا حکم دیا. تو اس نے کہا کہ اس پل پہ یا اگلے جہان کے پل پہ. تغلق کہنے لگا اسی پل پہ. کیا ہو گیا؟ اس نے کہا تمہاری فوج نے رات یہاں قیام کیا اور اتنے انڈے, اتنی مرغیاں, اتنے میرے گھر میں چیزیں تھیں, سب اٹھا کر لے گئے اور میری گائے کو بھی ذبح کر کے اڑا دیا انہوں نے. اس پل پہ جو کام کرتے ہو, اس پل پہ انصاف ہوگا یا اگلے جہان میں. اور تغلق
جواب دے سکتا ہے، ٹھیک ہے ساری طاقت ہے، لیکن وہ سوچ لے اس پل پہ ہی اگلے جہان کے پل پہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھیجا اہل مدینہ کے پاس حکم کہ وہ لوگ یزید کی بیعت کرنے کو تیار ہیں یا نہیں، اور جب یزید کی بیعت کا مدینہ منورہ کے گورنر سعید نے قصہ چھیڑا مسجد نبوی میں، تو بڑے بڑے عمائدین بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی اولادیں تھیں، تو اس نے کہا کہ سنت ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر بھی اسی طرح کرتے رہے کہ اپنی اولادوں کو عہدے دیتے تھے۔ عبد الرحمان بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ان کا سنت کسرا و قیصر، یہ کسرا اور قیصر کے طریقے ہیں، سنت یہ نہیں ہے۔ ابو بکر نے کوئی عہدہ نہیں دیا، عمر نے کوئی عہدہ اپنی اولاد کو نہیں دیا رضی اللہ عنہ۔ مروان اٹھا اور عبد الرحمان ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکڑنے لگا کہ پکڑو اس کو جو بولتا ہے، تو وہ اٹھے بھاگے اور اپنی بہن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں چلے گئے قبر شریف کے پاس۔ تو اس نے کہا تم وہی ہو نا جس کے بارے میں قرآن نے نازل کیا ہے کہ والذی قال لوالدیہ اف لکما، وہ آدمی جو اپنی ماں باپ پر لعنت بھیجتا ہے تو تم اپنے باپ ابو بکر پہ اور اپنی ماں پہ لعنت بھیجنے والے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اندر سے آئیں اور یہ آیت پڑی دروازے پہ آ کے، انہوں نے کہا یہ ہمارے بارے میں نازل نہیں ہوئی، اور میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہمارے بارے میں سوائے اس کے کہ اللہ نے قرآن میں میرے پاس دامن ہونے کی گواہی دی ہے اور کچھ نازل نہیں ہوا۔ اللہ نے میری شان میں آیات نازل کی، اتنی مٹی ہوئی تھی، اتنی مٹی ہوئی تھی کہ کسی نے کہا ام المومنین آپ کی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں بنائیں گے، آپ کا انتقال جب ہو جائے گا تو رو پڑی اور کہنے لگی میں ہرگز اس قابل نہیں ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے شوہر کے اور باپ کے پہلو میں مجھے جگہ ملے، جنت الفقی میں دفن کر دینا، بس اللہ نہ پوچھے کہ عائشہ کیا گناہ کیے، کیا نیکیاں کی، اور ادھر ہی بڑے بڑے معاملہ پورا ہو جائے، میں ہرگز اس قابل نہیں ہوں کہ اس خاص جگہ پہ میری قبر کروں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جوانی کے طاقت اور زور تو 40 سال کی عمر پہ پہنچتا ہے اور ماں باپ کی لعنت بھیجتا ہے کہ تم مجھے آخرت کا خوف، آخرت کی باتیں، ہمیشہ رکے اللہ کے دین کے شاعر کی بے احترامی سے۔ ہر وہ چیز جسے دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے بند رکھنی چاہیے اپنی زبان اس کے بارے میں۔ مسجد دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، قرآن دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، بیت اللہ کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، کتنی چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے، ان کی عزت اور احترام کرتا رہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا، امام غنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں پہلی مرتبہ جب بیت اللہ میں داخل ہوا تو اس سے انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ کا گھر بنائے اگرچہ وہ چڑیا کے گھونسلے جتنا چھوٹا ہو، خدا کا وعدہ ہے جنت میں خدا اس سے بھی گھر دے گا۔ اللہ کے شاعر کا احترام کرتا رہے، وگرنہ آدمی چھوٹا ہو کر جو حرکتیں کرتا ہے بڑا ہونے سے وہ حرکتیں سامنے آتی ہیں۔ جیسا اپنے بڑوں کے ساتھ تھا ویسی چیزیں پیش آ جاتی ہیں، اور اللہ کی تقدیر جب باندھ کے مارتی ہے تو پھر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، روتا رہے پھر ساری زندگی۔ اس لیے ہمیشہ رویہ ایسا رکھے کہ والدین ہیں، بڑے ہیں، ایسا کام کرے کہ ان کے دل سے دعا نکلے۔ شریعت سے ضروری قرار دیا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے والدین پہ لعنت کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں خدا سے ڈرو، اللہ کو کیا جواب دو گے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمت شان کے باوجود اپنی والدہ صاحبہ کی قبر پہ گئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم نے زاروں ستار ہوتے ہوئے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر پہ، اور جب اٹھے تو بعض لوگوں کے لیے حیرت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور 53 سال کی عمر ہو گئی تھی اس وقت، بلکہ 55 سال کی عمر ہو گئی تھی۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 55 سال کی عمر میں بھی وفات سے 7 برس پہلے 8 برس پہلے روتے ہوئے جب ہم نے اتنا دیکھا تو آپ نے ہمارا تعجب، ہمارے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے گویا، اور آپ کے رکتنی رحمت بچپن میں جو شفقت مجھ پہ فرماتی تھی مجھے یاد آ گئی۔ اس چیز نے رلایا، ایک آدمی آیا اور کب کپی تاری ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیبت روب دیکھ کے، تو اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا تم جانتے ہو میں اس غریب ماں کا بیٹا ہوں جو غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو تازہ گوشت نہیں کھلا سکتی تھی، خشک گوشت بازار سے میں خریدتا تھا تو ماں میری پکا دیتی۔ یہ سب چیزیں یاد، اس لیے کہ آدمی جتنا بھی بڑا ہو جائے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں وہ اس کی تقدیر کا فیصلہ بھی کرا لیتے ہیں۔ جو ہاتھ آدمی کی دعا کے لیے اٹھتے ہیں وہ اس کی تقدیر کا فیصلہ بھی کرا لیتے ہیں۔ بچے اس چیز کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں میری قوت بازو، میری ڈگری، میرا علم، فلاں یونیورسٹی، امریکہ کا ویزا، فلاں کا ویزا۔ ارے میاں کچھ نہیں، جس دن وہ ہاتھ اٹھنا بند ہو جائیں اگلے دن ہی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں ہوں کیا۔ چند ماہ کے اندر اندر حالات بدل جاتے ہیں اور اتنی بڑی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے کہ اگر اللہ نے عقل دی ہو تو پھر پتا چلتا ہے کہ باپ کے بعد یہ میرے ساتھ کیا ہوا، ماں کے ساتھ بعد یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، پھر اپنے ہی بھروسے پہ رہ جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے لکھا ہے اپنی والدہ کی قبر کے متعلق، وہ کہتے ہیں مرکز پہ تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ اب رات کو دعائیں دینے والی وہ کہاں گئی، اب میرے لیے ہاتھ کس کے اٹھے۔ اس لیے آدمی ہمیشہ اپنے رویے پہ غور کرتا رہے، اپنے پہ اتنی کڑی تنقید کرے جیسے بےرحم دشمن کسی پہ تنقید کرتا ہے، تب کہیں جا کر نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ نے اسی لیے اگلی آیت پہ فرمایا کہ جو لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہمارے یہاں نہیں آنا کوئی حرج نہیں ہے، بس وہ آ جائیں گے تو پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ یہ وہ دن تھا جس کا تمہیں انکار تھا۔ انسانی اعمال کی بنیاد وہی ہے یا عقل ہے، آدمی کو سوچ لینا چاہیے۔ اگر عقل ہے تو 18 سال کے بعد عقل کہتی ہے جاؤ کماؤ جو مرضی کرو، اور اگر وہ وہی ہے انسانی اعمال کی بنیاد اور کوئی دین اور مذہب ہے تو کہتا ہے آخری دم تک ان کی قدر کرو جن لوگوں نے اتنے مشکل مراحل سے تمہیں لا کر یہاں پر کھڑا کیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ لوگ گنبد کا پتھر بننا چاہتے ہیں کہ نظر آتے رہیں، بنیاد کا پتھر نہیں بننا چاہتے، اور ماں باپ بنیاد کا پتھر ہوتے ہیں جس سے ساری زندگی قائم ہوتی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو آپ پڑھ لیں، ہمیشہ یہی کہتے تھے۔ حضرت منتظر رحمت اللہ علیہ بڑے تابعین میں سے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو چونکہ ان کے خادم رہے تھے تو ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ جابر نے پوچھا کوئی کام کوئی بات کہو، آخری زندگی بس چند لمحے رہ گئے تھے تو کہنے لگے بس یہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے ملاقات ہو تو میرا سلام پیش کر۔ ان کے بیٹے محمد کہتے تھے کہ میرا بھائی ساری رات پڑھتا رہتا ہے اور میں اپنی والدہ کے پاؤں دباتا رہتا ہوں، اور اگر بھائی مجھ سے یہ کہے کہ میں اس کا سارا علم اور مطالعہ اور اس کا ثواب رات
خرچ آدمی کا لے لوں اور یہ چند منٹ جو ماں کے پاؤں دباتا ہوں یہ میں دے دوں تو میں کبھی نہیں مانوں گا، اس لیے کہ اللہ میرے بھائی کی عبادت کا محتاج نہیں اور ماں میری محتاج ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے رب جس طرح ان دونوں نے بچپن میں مجھ پر شفقت کی تھی اے رب مجھے توفیق دے، اللہ ان پہ رحم فرما، ایسی جیسے بچپن میں ان مہینوں میں پالا تھا، جب بڑھاپا آتا ہے تو بچوں جیسی عادت ہو جاتی ہے، ماں کوئی بات کرتی ہے، باپ کوئی بات کرتا ہے، عمر زیادہ ہو گئی، سمجھ نہیں آئی بات کی، یا اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا حل یہ تھوڑی ہے کہ انسان کی توہین پہ اتر آئے، اس کا حل یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگے، اس کا حل یہ ہے کہ ان کو بالکل ایسے بچ جائے ان کے سامنے جیسے ماں اور باپ بچپن میں اس کے سامنے بچ جاتے تھے، اللہ نے یہ سکھایا۔ اور اگر اس معاشرے کو توڑنا ہے اور امت کی خصوصیات برباد کرنی ہے اور اگر اپنی زندگی کو تباہ کرنا ہے کوئی عرض نہیں، کر لے، یہ سودا نقد ہے، اس ہاتھ سے اس ہاتھ سے کوئی مسئلہ نہیں، 10-20 سال کی گیم ہے، اپنے بچے ہو جائیں گے، بچے نہ ہوئے تو بڑھاپا آ جائے گا، پھر جو ٹھوکریں لگیں گی نا پھر پتا چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی جو اپنے سے عمر میں بڑے ہونے والے کی عزت کرتا ہے اللہ اس کے بڑھاپے میں اس کو ایسے چھوٹے دے دے گا جو اس کی عزت کرے، یہ عام مسلمانوں کے بارے میں فرمایا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کسی بوڑھے آدمی کو دیکھو، کسی معذور کو دیکھو، نہیں کھڑا ہو سکتا، اسے جگہ دے دو، اللہ کہتا ہے لوگوں کو جگہ دیا کرو، تم دنیا میں لوگوں کو جگہ دو گے یفتح اللہ لکم، اللہ تمہیں جنت میں ٹھکانا جگہ دے دے گا۔ ایک بس کی سیٹ چھوڑنی ہے، ایک بڑے آدمی کا احترام کرنا ہے، اس کے لیے کچھ جگہ بنا دینی ہے، اللہ نے کہا کہ تمہارا عمل ضائع ہونے والا نہیں ہے، میں تمہیں جنت میں جگہ دے دوں گا۔ تو ماں باپ کی عمر میں بڑے نہیں ہوتے کہ اتنا ہی احترام آدمی کر لے کہ عمر میں بڑا ہے، عہدے میں بڑا ہے، وقت میں بڑا ہے، سمجھ میں بڑا، بہت سی چیزیں ہیں، اور محبتیں اور تعلقات، وہ محبتیں اور شفقتیں کون کر سکتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ اس وقت سے ڈرو جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو جنہوں نے اطاعت اور فرما برداری کی ہم ان کو بھی دکھا دیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور جنہوں نے نافرمانی کی اس کا بھی نتیجہ نکل آئے گا۔ میاں بیج ڈالنا ہے آج کے دن، اور اس بیج کی کوپلیں اور اس پر کانٹے پڑتے ہیں یا پھول، صرف 30-40 سال میں یہ بیج تناور درخت بن جائے گا، قبر میں بعد میں پہنچیں گے، اتارنے والے اتاریں گے، اور مرتے ہوئے ہی پتہ چل جائے گا کہ کس نے کیا بیجا اور آج کیا کاٹنا ہے، مگر افسوس اس وقت وہ کوئی دوسرا درخت اور دوسری کاشتکاری کر نہیں سکے۔ آئندہ جمعے کو انشاءاللہ رمضان المبارک ہوگا تو بات کرنی چاہیے تھی رمضان پہ بھی، مگر خیال آیا کہ اس دن آیات کو پورا کر لیں۔ تو رمضان میں چاروں جمعے جو بھی ہیں اللہ کی توفیق سے ایک ایک موضوع پہ الگ سے انشاءاللہ بات کریں گے، اور اس میں وقت کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ خیال یہ ہے ہمارا کہ رمضان میں 2 منٹ اور کم کر کے تقریر کو ختم کر دیں، کیونکہ دھوپ میں لوگ ہوتے ہیں، اور رمضان میں جتنا بھی ہو سکے کم سے کم 2 مرتبہ قرآن پڑھ لیجیے، یہ سنت موقدہ ہے، اور سال میں 2 مرتبہ قرآن نہ پڑھنا آدمی کو گناہگار بنا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق